فسقت وجہہا، تو اس نے اپنے چہرے پر مارنا شروع کیا، وقالت، اور کہا عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کیا میں اولاد جنوں گی حالانکہ میں عجوز عقیم، ٹھیک ہے، بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا کذالکی، اسی طرح، قالوا کذالکی، ان کا اسی طرح ہونے والا ہے، قال ربکی، اس نے کہا کہ تیرا رب جو ہے انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ قال فما خطبکم، کیا معاملہ ہے تمہارا، یعنی کس مقصد کے لیے آئے ہو تم، ایھا المرسلون، اے رسولو، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے تھے فرشتے ان کو رسول کہا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کر دیں، حجارۃ من طین، مٹی کے جو پتھر ہیں، ٹھیک ہے جی، مصومۃ، وہ نشان زدہ ہوں گے، عند ربک للمسرفین، آپ کے رب کی طرف سے مسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بس ہم نکالیں گے اس میں سے جو بھی مومن ہوں گا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس نہیں ہم نے پایا، فاخرجنا من کانا، بس ہم نے نکال لیا جو بھی اس میں سے، یعنی اس بستی میں جو بھی ایماندار تھے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے نہیں پایا اس میں ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر اس میں تھا، حضرت لوط علیہ السلام جو تھے خود نبی، ٹھیک ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک نشانی، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَخَافُ الْعَذَابَ، جو ڈرتے ہیں، يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں، اذ ارسلنا الی فرعون، جب انہیں بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح دلائل کے ساتھ، فتولیٰ برکنہ، فتولیٰ، تو اس نے اپنی قوت کے زور پر منہ موڑ لیا، فتولیٰ برکنہ، تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی قوت کے بل بوتے، وقال، کہا، ساحر او مجنون، یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو بھی پکڑا اور اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم، اور ہم نے اس کو پھینک دیا، ٹھیک ہے، فی الیمی، سمندر، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں جی، وفی عاد اذ ارسلنا، اور قوم عاد کی باری جب ہم نے بھیجا، علیہم الریح، ان پر ہوا، العقیم، جو اندھی کر دینے والی تھی، ٹھیک ہے جی، جو آندھی تھی ایک خیر سے خالی، ٹھیک ہے، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، ما تذر من شیء، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، اتت علیہ، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی، الا جعلتہ، مگر وہ بنا دیتی تھی اس کو، کالرمیم، بالکل بسیدہ، ختم کر دیتی، اس کا ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، یعنی وہ ایسی ہوا تھی کہ جہاں سے بھی گزرتی تھی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ وفی ثمود، اور قوم ثمود کے بارے میں، اذ قیل، جس وقت کہا گیا، لہم، ان کے لیے، تمتعوا حتی حین، ایک مقرر مدت تک فائدہ اٹھا لو، تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، حتی حین، ایک مدت تک، فعتوا عن امر ربہم، چلیں جی آگے چلتے ہیں، فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، فاخذتہم الصاعقۃ، تو ان کو پکڑ لیا ہے کڑک نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا من قیام، پھر نہ تو وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے تھے، وما استطاعوا، نہ وہ طاقت رکھتے تھے، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی ان کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی نہ وہ بدلہ لینے والے ہوئے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بھی ایک فاسق قوم تھی، والسماء بنیناہا، اور آسمان کو ہم نے بنایا، بأیدینا، اپنے ہاتھوں سے، وإنا لموسعون، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، والارض فرشناہا، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، فنعم الماہدون، ہم کس طرح اچھا بچھونا بنانے والے ہیں، ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا، لعلہم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے جی، ففروا الی اللہ، پس دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کے جو ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، واضح، ٹھیک ہے جی، ڈرانے والا ہوں، واضح۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو شامل نہ کرو، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، واضح۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا، کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین، جب بھی آیا ان لوگوں پر، من قبل، جو ان سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا، انہوں نے کہا مگر، قالوا، انہوں نے کہا، ساحر او مجنون، یہ ساحر ہے،
نعوذ باللہ، یا پھر مجنون ہے، ٹھیک ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کرتے رہے؟ اتواصوا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، کیا وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے بہ، اس بات کی؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہی تھی سرکش۔ فتول عنہم، بس آپ منہ پھیر لیجیے ان سے، وما انت بملوم، تو آپ اس پر ملامت زدہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کی ملامت نہیں کی جائے گی، ان سے منہ پھیریں گے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، یہ اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، ٹھیک ہے، نہیں میں ان سے کوئی رزق چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے اور بہت بڑی طاقت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا، بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ٹھیک ہے جی، ایسا ہی عذاب ہے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کے لیے تھا۔ فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن کے عذاب سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ چلیں جی، صورت مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اب نوٹ دیکھتے ہیں۔ نوٹ وہی ہے بالکل سیم، سورۃ الذاریات کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکی خیال، مضامین علمی علمی نکات، 55 سے 50، 55 سے 60 تک، بامحاورہ ترجمہ، منتخب ذخیرہ الفاظ کے معنی، یہی امتحان میں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ میں نے کروا دیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سورۃ الذاریات کے شروع میں قسم کھائی گئی ہے، فرشتوں کی نہیں، ہواؤں کی، ٹھیک ہے، یہ چوتھے والا ہے۔ سورۃ الذاریات کا مرکزی مضمون ہے قیامت اور آخرت، ٹھیک ہے جی، یہ والا تیسرے نمبر والا۔ اب یہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے جی؟ عبادت، ٹھیک ہے جی۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے اسلام سے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مال و دولت، اعلیٰ عہدہ، اللہ کی رضا، ٹھیک ہے جی، اللہ کی رضا۔ مختصر جواب دہی کریں، ثبوت جو جواب دیجیے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الذاریات کو یہ نام کیوں ملا؟ سورۃ الذاریات کے شروع میں ایسی ہواؤں کی قسم اٹھائی گئی ہے جو گرد اڑانے والی، ان کی صفات بیان کی، ان کی قسم اٹھائی گئی، جس کی وجہ سے اس کا نام اس کو ذاریات دیا گیا۔ سورۃ الذاریات کا مرکزی مضمون قیامت اور جو ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے سورۃ الذاریات کے علمی اور عملی دو نکات میں سے دو تحریر کریں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے جی کہ اللہ پاک جو ہے وہ آخرت کا دن جو ہے وہ ایک دن ہو کر رہے گا، قیامت ایک دن برپا ہو کر رہے گی، ٹھیک ہے۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد، اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات میں کس نبی کی مہمان نوازی کا ذکر کیا گیا؟ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ آگے ذکر نصیحت، الانس انسان، الذکر جو ہے ذکر تذکرہ کرنا، الذکر نصیحت، تنفع فائدہ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ فویل ہلاکت ہے، خلقت میں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، میں نے تخلیق کی۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں، بے شک نصیحت کرنا مومنوں کو نفع بخش ہوتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، بے شک ظالموں کے لیے اسی طرح کا عذاب ہے جس طرح ان کے دوستوں کے لیے تھا، تو ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے آخری مضمون جو ہے سورۃ الذاریات پر تعارف، پس منظر اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ تو انشاءاللہ آپ کریں گے، پوری صورت آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ صورت میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔